نحمده ونصلي ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ جناب پیارے محترم بھائی غفران بھائی فرام انڈیا، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے اور اس ویڈیو کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب پھر ایک اور ایسی بات کرتے ہیں۔ یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا ہے، تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا۔ جس طرح کے مفتی طارق مسعود صاحب نے لنصفعن کے حوالے سے ایک بے حقیقت بات کہی کہ بظاہراً اس کے اندر غلطی ہے، اور دشمنان دین کو قرآن کریم پر اعتراض کرنے کے حوالے سے ایک اور موقع ہاتھ آیا۔ اب آپ نے ویڈیو بھیجی ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ ہونا یہ صحابی رسول کی مسٹیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ کوئی مفتی صاحب ایک مرتبہ کارنامہ سر انجام نہیں دے چکے، بلکہ اگر ان کے بیانات کو بغور سنا جائے تو اس طرح کی جو ہے وہ بیکار سی گفتگو اور لا یعنی قسم کی گفتگو یا حقیقت کے خلاف گفتگو بہت زیادہ پائی جائے گی۔ صحابی رسول سے مسٹیک نہیں ہوئی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مسٹیک نہیں ہوئی ہے۔ مسٹیک جو ہے وہ دیوبند کے علماء سے تو ہوئی ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب سے مسٹیک ہو رہی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں سورہ التوبہ اور سورۃ الانفال کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ ہونا یہ صحابی کی مسٹیک ہے۔ اگر ہمارے بھائی حضرات مقلدین لکیر کے فقیر نہ ہوتے تو مفتی طارق مسعود صاحب کو ہرگز یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی کہ اس تعلق سے صحابی رسول کی مسٹیک ہے۔ یہ خود مفتی طارق مسعود صاحب کی مسٹیک ہے اور ان کے لکیر فقیر ہونے کی دلیل ہے۔ جو غلطی مفتی طارق مسعود صاحب میڈیا پر بیٹھ کر رہا ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کا نہ ہونا یہ صحابی کی مسٹیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ دیوبند کے علماء کی مسٹیک ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا علماء دیوبند کو مشورہ ہے کہ بھئی آپ نا اپنی لائف میں تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کر اہل الحدیث علماء کرام کی مجلس اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ تاکہ آپ یہ جو اپنے آپ کو لکیر کا فقیر بنائے ہوئے ہیں جی، وہ کوئی شخص گیا اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے، تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا پڑھو گے، کیسے پڑھو گے؟ اس نے سادہ سا جواب دیا کہ جڈے منہ ملا دا اڈے منہ سادہ پیچھے ملا دے، اللہ اکبر، ہمیں اور کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ دیوبند کے علماء کی مسٹیک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے ہاتھ میں آسان بیان القرآن ہے، یہ ہے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس پر دیگر بہت سارے علماء کرام نے اس تفسیر قرآن پر کام کیا، جیسا کہ مولانا عقیدت اللہ قاسمی صاحب، اور نظر ثانی فرمائی مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری ہیں، اور پھر یہ مفتی طارق مسعود صاحب۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرات ہیں لکیر کے فقیر۔ ان لوگوں کے اندر شاید کہ وہ، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ پرزہ نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ پر الزام آئے گا بے شک وہ پرزہ ہے لیکن وہ پرزہ بند پڑا ہے۔ تو جب یہ حضرات علماء اہل الحدیث کی مجلس اختیار کریں گے، ان کا وہ بند پڑا ہوا پرزہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے بات کہی کہ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کے تعلق سے صحابی سے مسٹیک ہوئی، تو مسٹیک مفتی طارق مسعود صاحب سے ہو رہی ہے، اور مسٹیک جو ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب سے ہوئی، اور عقیدت اللہ قاسمی صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند سے ہوئی، نظر ثانی کرنے والے سعید احمد صاحب پالن پوری سے مسٹیک ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی تفسیر آسان بیان القرآن کے اندر سورۃ التوبہ کی تفسیر کے تحت فائدہ نمبر 4 میں لکھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ خود جامع القرآن حضرت عثمان نے بیان کر دی، اور حضرت عثمان سے جامع ترمذی کے اندر منقول ہے، اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ میرے پاس جامع ترمذی بھی موجود ہے مکتبہ دارالسلام سے، اور اس پر کام کیا ہے اللہ اکبر فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر ہے 3086۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ما حملکم علی ذالک، آپ نے سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا تو آپ کو اس چیز پر کس نے ابھارا؟ کس نے ابھارا؟ عثمان جواب دیتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ نبی کریم علیہ السلام پر بیک وقت کئی صورتیں اترتی رہتی تھیں، اور پھر آپ کیا کرتے؟ جب آپ پر کوئی وحی اترتی تو آپ کسی لکھنے والے کو بلاتے اور فرماتے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں جس میں فلاں مضامین ہیں اس میں رکھ دو، یعنی کہ لکھ دو۔ تو جب کوئی آیت نازل ہوتی تو فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے اندر لکھ دو۔ کہتے ہیں کہ انفال مدینے میں اترنے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور کہا کہ پھر اسی طرح جو ہے وہ سورۃ التوبہ نازل ہوئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وفات تک ہم پر یہ واضح نہیں فرمایا کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ اس بنا پر ہم نے انفال کو اور سورۃ التوبہ کو دونوں کو آپس میں ملا دیا، اور میں نے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی۔ عثمان کہتے ہیں وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَالِ، ہاں جی، کہ میں نے اس لیے انفال اور سورۃ توبہ کے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ اب اس ضعیف حدیث کو اشرف علی تھانوی صاحب نے کوٹ کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ جن حضرات نے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پر نظر ثانی کی، وہ بھی اس غلطی کو جو ہے وہ اس غلطی کا ادراک نہ کر پائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں علماء اہل الحدیث سے، اور میں مشورہ آپ کو پہلے دے چکا ہوں، دیوبندی علماء کرام کو چاہیے کہ اہل الحدیث علماء کی مجلس اختیار کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور جن حضرت نے ہمیں تحقیق کر کے یہ بات بتائی ہے، آپ سب سے دلی طور پر گزارش ہے کہ ہمارے اس بزرگ اور ہمارے اس شیخ اور ہمارے اس محترم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جامع ترمذی کی 3686 کی روایت ہے کہ جس کے اندر ابن عباس کہتے ہیں قلت لعثمان ابن عفان ما حملکم ان امتتم الى الانفال وهي من المثانی والى براءتی وهي الى آخر الحدیث۔ تو اس حدیث کے حوالے سے زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اور وجہ ضعف اس روایت کے اندر موجود یزید الفارسی ہے۔ سند میں سنا دیتا ہوں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید و محمد بن جعفر
وابن ابی عدی وسہل بن یوسف قالوا حدثنا عوف بن ابی جمیلۃ حدثنی یزید الفارسی۔ اب یہ گنتی آپ کر لیں کہ آخری نمبر پر جو ہے وہ یزید الفارسی آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حدثنی ابن عباس، مجھے ابن عباس نے بیان کیا۔ تو فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو یزید الفارسی ہے یہ مجہول ہے جی، اور علماء امت یہ بات جانتے ہیں کہ جس راوی کا حال ہی مجہول ہو اس کی روایت قابل اعتماد اور قابل قبول نہیں ہوتی، وہ معیار پر پوری اترنے والی نہیں ہوتی۔ سیدھی بات وہی ہے جو ہمارے استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر القرآن الکریم کے اندر لکھی۔ چونکہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان دونوں صورتوں کو ایک صورت کے حکم میں رکھا گیا۔ تو یہ نہ تو حضرت عثمان کی مسٹیک ہے، نہ کسی اور صحابی رسول کی مسٹیک ہے۔ یاد رکھ لو میرے مسلمان بھائی اور سننے والے مسلمانوں، بھلے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جعفری ہو، جو بھی ہو، قرآن کریم ہر قسم کی ظاہری اور باطنی مسٹیک سے پاک ہے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری عقلوں کو مسٹیک کے شکار سے بچائے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کی اپنی عقل جو ہے وہ مسٹیک کا شکار ہے۔ قرآن کریم میں نہ کوئی ظاہری مسٹیک ہے، نہ کوئی باطنی مسٹیک ہے، نہ کاتبین وحی سے قرآن کریم لکھتے ہوئے نہ کوئی مسٹیک ہوئی۔ جس کتاب کا محافظ خود اللہ ہو، اے بولے بادشاہ ہو، اس کتاب کے لکھنے والوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے؟